السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصہ پارہ نمبر 3۔ الحمدللہ آج ہم اس پہ غور و فکر کریں گے، دعا کر لیتے ہیں۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ یا اللہ یا ستار یا غفار یا رحمان یا رحیم۔ اے اللہ، اے رحمان الرحیم کریم اللہ، اس بارے سے ہم جتنی بھی باتیں سیکھیں اس کو ہماری زندگی میں شامل کر دیجیے گا، آمین یا رب العالمین۔ ہم نکات دیکھ لیتے ہیں۔ ایمان کا راستہ اختیار کرنا۔ پہلی آیات میں ہی رسالت اور انبیاء کی باتیں ہوں گی۔ پہلی آیات میں ہی رسولوں کا مقام بتا دیا گیا، رسولوں کے قافلے میں داخل ہو جاؤ۔ اب رسالت نہیں ہے لیکن ہم داعی دین بنتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کا یہ مقام ہے کہ پچھلی قوموں کے رسولوں اور انبیاء والا۔ کیا بتایا کہ میری امت کا یہ والا مقام ہے کہ جتنے پیچھے رسول گزر گئے اور انبیاء گزر گئے اس کے برابر والا مقام ہے۔ ماشاءاللہ اللہ آپ کو اور مجھے توفیق دے کہ معاشرے سے گندگیاں چن چن کر خیر اور آفت کے مستحق بنے، عافیت کے مستحق بنے، آمین یا رب العالمین۔ طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لانا ہے۔ ایمان کا راستہ طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لانا ہے۔ لا کی تلوار سے چھوٹے سارے معبودوں کا سر قلم کر کے پھر الا اللہ کہنا ہے، پھر سمجھ آئے گا تمہیں کہ اللہ تم سے کیا چاہتا ہے۔ اللہ کے راستے میں اس کی رضا جوئی کے لیے دل کی خوشی کے ساتھ خرچ کرنا ہے۔ بہترین مال اللہ کی راہ میں دینا ہے۔ خوش رہیے، دنیا میں آج بھی مسلمان زیادہ خوش نصیب ہے۔ اے لوگوں، جو تمہیں دیا ہے اس دن کے آنے سے پہلے حق کی راہ میں خرچ کر دو۔ اس دنیا سے پہلے جس دنیا کا مال بعد میں قبول نہ کیا جائے گا۔ آخرت پر یقین رکھنا ہے، جو اچھا ہے وہ اللہ کی راہ میں دے۔ اپنے گھر کا کچھ حصہ دے دیجئے، گھر کو مدرسہ بنا دیجئے تاکہ اللہ کے سامنے سرخرو ہو سکے۔ آخرت پر یقین، آخرت پر یقین کہ جس نے پیدا کیا ہے وہی اس دنیا سے ہمیں رخصتی بھی دے گا اور پھر ہمیشگی کی زندگی میں ہم پہنچ جائیں گے۔ علم پر پختگی ہونی چاہیے۔ علم ہے تو اس میں پختگی ہونی چاہیے۔ اپلائی کریں پہلے خود پہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں پیش کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ کرنے کے کام کہ خود کو اللہ کے راستے میں پیش کرنا ہے۔ خود کو مرتے دم تک طالب علم بنائی رکھیے۔ ایک پوائنٹ ہے، اللہ کا پسندیدہ دین وہی ہے جس کو اسلام کہتے ہیں۔ اللہ سے محبت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، فرما برداری کرنی ہے۔ یہی ہے علم میں پختگی کہ جو پڑھ لیا اس پر عمل کر کے دکھانا ہے، ڈٹ جانا ہے۔ دنیا کی تھوڑی سی زندگی کے لیے، تھوڑے سے فائدے کے لیے اپنا گھر آگ سے نہیں بھر لینا۔ ہم نے اس آگ سے رہائی پانی ہے۔ اللہ العظیم سے ہم نے وہ والی توفیقیں مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتوں بڑی جنت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ دین کو اختیار کرنا ہے، اللہ کے پسندیدہ رویے اپنانے ہیں اور ناپسندیدہ رویے ترک کر دینے ہیں۔ اللہ کے لیے چھوڑنا ہے، اللہ کے لیے اپنانا ہے۔ عدل اور راستی کا حکم دینا ہے، خود بھی عدل و انصاف کرنا ہے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دینی ہے۔ اللہ سے محبت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے۔ اللہ سے محبت کرنی ہے،
رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنی ہے، جیسے اللہ نے جو فرما دیا بس وَسَمِعْنَا اس نے فرما دیا وَأَطَعْنَا اور مان لیا۔ اپنی اولاد کو اللہ کے کام کے لیے وقف کر دو، اپنی اولاد کو اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے وقف کر دو، جیسے مریم علیہ السلام نے وقف کر دیا اپنی اولاد کو۔ ہم نے بھی وہ والی لسٹ میں جانا ہے تو ہمیں مطہر بننا ہوگا، مطہرات بننا ہوگا، پاک بننا ہوگا، تاکہ ہماری نسلیں پاک ہو جائیں، ہمارے اہل و عیال میں سے گندگیاں نکل کر اس میں روشنیاں، خوشبوئیں اور اچھائیاں بھر جائیں، بامثال ہماری اولاد ہو۔ لیکن یہ تب ہوگا جب ہم پاکیزہ ہوں گے، ہم پاک ہوں گے، ہم صاف ہوں گے، ہم عدل کے ساتھ فیصلے کریں گے، اللہ کی ناپسندیدہ چھوڑ دیں گے، پسندیدہ اپنا لیں گے، اور خالص جو اللہ کو دین پسند ہے اس کے اوپر عمل کریں گے، اس پہ چلیں گے، اس پہ اپنی اولاد کو چلائیں گے۔ 11واں پوائنٹ ہے کتاب و حکمت سیکھنی ہے، پاکیزہ زندگی جینی ہے انشاءاللہ۔ کتاب کے اندر جتنے کلمات ہیں اس پہ غور و فکر کرنا ہے اور سیکھنا ہے۔ ہم مر گئے تو ان کا کیا ہوگا، ہم یہ سوچتے ہیں ہم مر گئے تو ان کا کیا ہوگا۔ سوچئے اگر ہماری اولادیں مر گئی تو ان کا کیا ہوگا۔ ہم نے ان کو آخرت کے لیے تیار کیا ہوا ہے، بڑی بڑی ڈگریاں پاس ہوں گی، مگر قبر میں من ربوں کا، من دینوں کا، من رسولوں کا نہ پتہ ہوگا تو بات نہ بنے گی۔ ان سب کو دعوت دین دینی ہے، عمل کی باتیں، علم، یقین اور فکر آخرت، اولاد کی پرورش آخرت کے حوالے سے۔ دوسرا، اہل کتاب کو دعوت دینی ہے۔ تیسرا، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں اچھا مال خرچ کرنا ہے، اچھے انداز میں خرچ کرنا ہے۔ کیا تھا پہلا؟ علم سیکھنا ہے، سکھانا ہے، یقین روز آخرت پہ، دنیا سے جی کر اس کے بعد مرنا ہے، پھر سے اٹھائے جائیں گے، پھر سے مارے جائیں گے، پھر سے اٹھائے جائیں گے، اور جو پاک اور صاف اور فرما بردار اللہ نبی کے راستے پہ چلنے والے ہیں وہ مقرب ترین ہمیشہ کی جنت میں جائیں گے۔ اور دوسرا پوائنٹ تھا اہل کتاب کو دعوت دینی ہے۔ ہم نے اہل کتاب کو دعوت دینی ہے تاکہ اللہ تعالی ہماری دعوتوں کو قبول کرے، روز آخرت سرخرو ہو سکے کہ اے اللہ ہم نے تیرے دین کا کام کیا تھا، جتنی مجھے اللہ ہمت دی تھی میں نے اس سے زیادہ کام کیا تھا۔ تیسرا، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں اچھا مال اچھے انداز میں۔ یہ مال میرا ہے ہی نہیں، یہ مال ہے ہی اس کا، تو نیت اچھی کرے، اللہ کے راستے میں لگا دے، عثمان غنی کی طرح لگا دیجئے۔ تو کون صدقہ کرے گا؟ اس رمضان میں سب سے پہلے اپنا صدقہ جمع کروائیے۔ الحمدللہ ہم دین کا بہت کام کر رہے ہیں، آپ سب کے تعاون سے ہم چاہتے ہیں کہ آپ سارے مل کر اور دین کے کام میں سبقت لے جائیں، سب سے پہلے بھاگیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں تیز آندھی کی طرح، اتنی تیز آندھی کی طرح اپنا ہاتھ سخاوت والا بڑھاتے تھے، اتنی تیزی کے ساتھ نیکیاں کرتے تھے اور صدقات کرتے تھے۔ تو انشاءاللہ ہم بھی اس پر سبقت لے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس دعا ہے کہ ہماری ہر نیک حاجات کو اللہ تعالیٰ ہمیں صالحہ بنا دے۔ بدلہ نہ لیا کرو، اللہ پہ سب چھوڑ دو، وہی ہے بہترین فیصلہ کرنے والا اور عزتوں کا محافظ۔ رب اگر چاہے تو کوئی نہیں چھین سکتا وہ عطا کرے، اگر وہ چھین لے تو کوئی عطا نہیں کرنے والا۔ اپنے دلوں کو رمضان سے پہلے صاف کر لیجئے تاکہ رمضان کی ہم بے حد برکتیں سمیٹ سکیں۔ طوفان کا آنا بھی لازمی ہے تاکہ پتہ چلے کون کتنا سخی اور صاف دل ہے۔ اس بارہ میں 286 آیات میں ہے، اے اللہ ہماری بھول چول میں جو کمیاں ہو گئی اللہ تعالیٰ معاف کر دیجئے، وہ بوجھ ہم پر نہ ڈالیے، اور اس کفر کے غلبے میں ہمیں اسلام کے ساتھ جوڑے رکھیے، آمین یا رب العالمین۔